ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، سنو گے نا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل مچل جائے گا اور دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ مدرسہ مسجد میں جب چندہ دینے کی باری آتی ہے تو لوگ کنجوسی کر جاتے ہیں، مدرسہ مسجد میں جب دینے کی باری آتی ہے تو لوگ کتراتے ہیں، ہماری جیب سے 10 روپے نکلتے ہیں، 5 روپے نکلتے ہیں۔ کچھ تو ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں جو دیتے بھی نہیں ہیں، اور جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو کچھ سنا بھی دیتے ہیں، دھمکا دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے جس پروردگار نے آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں دینے سے کتراتے ہو، کنجوسی کر جاتے ہو۔ اسی رب کی بارگاہ میں جب مانگتے ہو تب تو کہتے ہو یا اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، یا اللہ مجھے لکھ پتی بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کی نوکری لگا دے۔ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہو۔ جب مانگنے کی باری آتی ہے، لاکھ روپے مانگ رہے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو 10 روپے نکل رہے ہیں، 5 روپے نکل رہے ہیں، اور جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو اوپر سے دھمکاتے بھی ہیں، کچھ سنا بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس پروردگار نے دیا ہے وہ پروردگار لے بھی سکتا ہے، جس پروردگار نے آپ کو مالک بنایا ہے وہ پروردگار آپ کو فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، یہ یقین رکھو رب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، جو شخص رب کی بارگاہ میں کشادہ دل لے کر رب کی بارگاہ میں لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کا دسترخوان اللہ کشادہ فرما دیتا ہے۔ تو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں لٹانے کی کوشش کرو۔ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ بزرگان دین یہی تو کیا کرتے تھے، ان کے پاس جتنا بھی ہوتا تھا نا سب رب کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اللہ و رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم مانگ تو کروڑ روپے میں رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں ہم 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے۔ مدرسے مسجد میں زیادہ سے زیادہ امداد کی کوشش کرو۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی مدرسے مسجد میں دے رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، کسی غریب بیٹی کی شادی کروا رہے ہو، تو کبھی بھی اس کو ہائی لائٹ مت کرنا، کبھی بھی اس کو لوگوں کے سامنے پرچار مت کرنا۔ یہ رب کو پسند نہیں ہے، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا رب کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بڑائی صرف رب کی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، تعریف صرف رب کی ہونی چاہیے۔ پرچار مت کیا کرو۔ اگر تم رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دے رہے ہو، کچھ خرچ کر رہے ہو، تو خلوص و نیت کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کیا کرو۔ یہ رب کو پسند ہے، ریاکاری رب کو پسند نہیں ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں، اسی تعلق سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، شارٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو میں سنانا چاہتا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مسجد بنوائی، اور جب وہ مسجد بنوا رہا تھا نا اس نے اعلان کروا دیا تھا اس مسجد میں کوئی بھی حصہ نہ لے، کوئی بھی امداد نہ کرے، کوئی بھی مدد نہ کرے، میں اپنے پیسے سے اس مسجد کو بنواؤں گا۔ اس نے اعلان کروا دیا، بادشاہ تھا، بادشاہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ اکیلے نے اس نے مسجد بنوا دی۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی، اس بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس مسجد کی دیوار پر میرا نام لکھوایا جائے۔ اس کا نام لکھ دیا گیا اس بادشاہ کا۔ رات جب ہوئی، رات میں سوتا ہے وہ بادشاہ، خواب دکھتا ہے آسمان سے فرشتے اترے، اور آسمان سے فرشتے اتر کر اس کے نام کو مٹا دیتے ہیں، اور ایک عورت کا نام اس جگہ لکھا جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ صبح ہوئی تو اپنے غلاموں کو بلایا، جاؤ دیکھ کر آؤ میرا نام مٹا تو نہیں دیا گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، آپ کا نام تو وہاں موجود ہے، آپ کا نام کون مٹا سکتا ہے، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کی حکومت ہے۔ دوسری رات ہوئی، پھر وہی خواب نظر آتا ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اس کے نام کو مٹا دیا جاتا ہے، اس عورت کا نام لکھا جاتا ہے۔ پھر تیسری رات ہوئی، تیسری رات بھی وہی خواب آتا ہے، پریشان ہو گیا، اور وہ نام ان کو نظر آ رہا تھا، ان کو یاد تھا، ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ تیسری جب رات ہوئی اور تیسرا خواب ان کو یہ آیا تو اس بادشاہ نے سوچ لیا کہ کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے، میرا نام مٹا دیا جاتا ہے اور اس نام کو لکھا جاتا ہے، اس عورت کا وہ نام ان کو یاد تھا۔ اس نے سارے لوگوں کو بلایا، دعوت دی گئی، پوچھا گیا لوگوں سے تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اس مسجد میں مدد کی ہے، اس مسجد میں امداد کی ہے؟ تو سب لوگوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ آپ کا تو حکم تھا کہ کوئی مدد نہ کرے۔
ہم لوگ کیسے مدد کر سکتے ہیں جب آپ کا حکم جاری ہو گیا ہے؟ آپ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگوں میں سے کسی نے بھی مدد نہیں کی ہے، سب نے انکار کر دیا۔ اب وہ جو اس کو نام یاد تھا نا، جس کا نام لکھا جا رہا تھا مسجد کی دیوار پر، اس نے کہا کہ یہ نام کس کا ہے؟ اس نام کی عورت کو بلایا جائے۔ اس عورت کو بلایا گیا، ضعیفہ تھی، بے انتہائی غریب، مفلس۔ اس عورت کو حاضر کیا گیا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ، تم نے اس مسجد میں کوئی مدد کی ہے؟ تم نے کچھ پیسے لگائے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا تو حکم تھا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور میں مدد بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں مفلس ہوں، غریب ہوں، میرے پاس دینے کو ہی کیا ہے؟ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ منع کر دیا اس عورت نے۔ پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یاد کرو، آپ کو یاد ہوگا آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہوگی، کوئی ایسی مدد ضرور کی ہوگی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ تو پھر اس نے بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ تمہارا نام میں نے دیکھا خواب میں، مسجد میں لکھا جا رہا تھا، یہ وجہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، جب مسجد بن رہی تھی اور جس جانور پر مسجد کے سامان لاد کر لایا جاتا تھا، وہ جانور ایک دن ایک پیڑ پر بندھا ہوا تھا، رسی چھوٹی تھی، جس جانور کو بندھا گیا تھا وہ رسی چھوٹی پڑ گئی تھی، اور اس جانور کو پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پینا چاہتا تھا، بالٹی دور تھی، تو میں نے اس بالٹی کے پانی کو اس جانور کے قریب کر دی تھی۔ یعنی میں نے یہ سوچا کہ جانور کو پیاس لگی ہے، پیاس سے جانور تڑپ رہا ہے، اور اس کا سر، اس کا منہ پانی تک پہنچ نہیں پا رہا کیونکہ رسی چھوٹی پڑ گئی ہے، تو میں نے بالٹی پاس میں کر دی تھی، اور اس جانور نے وہ پانی پی لیا تھا۔ میں نے یہ مدد ضرور کی تھی، میں نے یہ چھوٹا سا کام کیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ کام پسند آ گیا ہو۔ اس بادشاہ نے کہا واقعی یہ کام اللہ کو پسند آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادا تمہاری پسند فرما لی ہے، اور یہ اسی کام کی بنیاد پر میرا نام مٹا کر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نام کو مسجد کی دیوار پر لکھا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی حکومت میں یہ اعلان کر دیا کہ اب اس مسجد سے میرا نام مٹا دیا جائے، اس عورت کا نام لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، رب کی بارگاہ ہے، یہ رب کی۔ یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں بلڈنگیں نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں زیب و زینت نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں پہ تو دل دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ میں جو کام کیا جائے وہ رب کو پسند ہے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا کام ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی ہے، ایک جانور کو پانی پلا دیا، وہ جانور جس جانور پر مسجد کے سامان لاد کر لایا جاتا تھا، اس جانور کو صرف وہ عورت پانی پلا دیتی ہے، تو میرے پیارے دوستو، اس عورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مسجد میں لکھوا رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہے۔ رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے نا۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، اب سوچئے کہ ایک جانور کو پانی پلانے کی برکت یہ ہے، وہ جانور جس جانور پر مسجد کے سامان لاد کر لایا جاتا تھا، اس جانور کو پانی پلانے کی برکتیں یہ ہیں کہ اس کا نام، بادشاہ کے نام کو مٹا کر اس عورت کا نام لکھا جا رہا ہے۔ تو مسجد مدرسے میں چندہ دینے کی کتنی برکتیں ہو سکتی ہے، جو 10 روپے 5 روپے آپ سے جتنی بھی ہو سکے، آپ کی جتنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ مدد کیا کریں، مدرسے مسجدوں کی آپ ہیلپ کیا کریں۔ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آیا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے گا ریاکاری نہ ہو، کام میں دکھاوا نہ ہو۔ اگر کسی غریب کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی مزدور کی مدد کر رہے ہیں، کسی غریب بیٹی کی شادی کروا رہے ہیں، پرچار نہ کیجئے۔ یہ کام صرف رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرو، پروردگار جو کام مجھ سے لے وہ کام صرف اور صرف میں تیرے لیے کروں، صرف دین کی خدمت کے لیے کروں، اللہ و رسول کے لیے وہ کام کیا جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہی بہترین انداز میں شعر لکھا ہے نا، وہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کام کریں رب کی رضا کے لیے، اللہ و رسول کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ و رسول کے لیے۔ انشاءاللہ جب ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائے گی کہ جو بھی ہم کام کریں گے اللہ و رسول کی خاطر، اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی، دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے، دکھاوا سے بچائے، اور ہم سب کو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں اور اچھی نیت کے ساتھ میں نیک کام کی توفیق عطا کرے۔